بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، 2 روز بعد ایک قومی پرچم اس تابوت پر ڈالا گیا جس کے بارے میں گمان کیا جا رہا تھا کہ اس میں جنرل ضیاء کی لاش کی باقیات ہیں۔ اسی روز جب ان کی تدفین ہو رہی تھی، مجھے لاہور سے طفیل ابن گل کا خط موصول ہوا جس میں اس نے اس صحنے پر مبارکباد دیتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا: صد شکر ہمارا 14 اگست والا رات جاگا، اکارت نہیں گیا۔ اس واقعے کے 20 برس بعد 13 اگست 2008 کی رات میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریموٹ تھا کہ اب ٹی وی چینل ایک نہیں بے شمار ہو چکے تھے۔ پہلے تو ٹی وی آن کرنے پر صرف ایک ہی چینل پی ٹی وی دکھائی دیتا تھا اور ہمیں وہ مجبوراً دیکھنا بھی پڑتا تھا، لیکن اب مجھے اپنے ٹیلی ویژن پر پی ٹی وی کو تلاش کرنا تھا کہ اس رات ایوان صدر سے ایک تقریب اسی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہونا تھی۔ ایوان صدر میں پرچم کشائی تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس رات ملی نغموں پر مشتمل ایک محفل موسیقی منعقد ہونے والی تھی۔ 20 برس بعد بھی ہم اسی ماحول میں اور انہی حالات میں زندہ تھے۔ وہی شریف الدین پیرزادہ جو 20 برس قبل جنرل ضیاء الحق کو مشورے دیا کرتا تھا، وہ اب جنرل پرویز مشرف کو مشورے دیتا ہے۔ وہی پابندیاں، وہی گرفتاریاں، وہی دھماکے اور وہی ڈکٹیٹر، بس ڈکٹیٹر کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ 20 برس پہلے مجھے جنرل ضیاء الحق کی باڈی لینگویج سے دلچسپی تھی اور 20 برس بعد میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مواخذے سے سہمے ہوئے جنرل پرویز مشرف کی آج حالت کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف 3-4 برس سے ایوان صدر میں ایک محفل سجا رہے تھے اور ہر سال وہ فنکاروں کے ساتھ مل کر قومی پرچم لہراتے ہوئے ملی نغمہ بھی گایا کرتے تھے۔ مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ کیا اس مرتبہ بھی وہ آزادی کی رات کو اس جوش و خروش کے ساتھ ملی نغمہ گائیں گے۔ پچھلے 3 برس کے دوران، بلکہ اس سے پہلے بھی، ہم نے انہیں سر محفل سگار پیتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ سگار بھی پی رہے تھے اور پان بھی کھا رہے تھے۔ سگار شاید پیر بگیاڑ اور پان الطاف حسین کے ساتھ یکجہتی کی علامت تھا۔ جنرل پرویز مشرف تقریب کے دوران بالکل نہیں مسکرائے، نہ انہوں نے ماضی کی طرح لہک لہک کر گیت گائے۔ ان کے ساتھ پہلی صف میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ ان کے قافلے کے چند بچے کچھ ارکان اس محفل میں دکھائی دے رہے تھے۔ قواف لیگ، جس سے اب لوگوں نے قطع تعلق لیگ بھی کہنا شروع کر دیا تھا، کہ اکابرین میں چودھری شجاعت حسین اور دیگر کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ہمیں پی ٹی وی کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد مسعود بھی دکھائی دیے اور وہ اس محفل میں ایسے موجود تھے جیسے اپنوں میں بیٹھے ہوں۔ ٹی وی کی نصف سکرین پر کاکول اکیڈمی میں جشن آزادی کی تقریب دکھائی جا رہی تھی، جہاں نصف شب کے وقت قومی پرچم لہرایا جانا تھا۔ اسی لمحے جب پوری قوم اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت احیا کی دھن میں سرشار تھی۔ قوت ایمانی اور جذبہ شہادت سے سرشار ایک خودکش حملہ آور نے لاہور میں جشن آزادی کی تقریبات کو لہو رنگ کر دیا۔ ٹی وی سکرینوں پر عجب منظر تھا، ایک جانب کاکول اکیڈمی میں پریڈ اور دوسری جانب ایوان صدر میں محفل رقص اور اس کے ساتھ زخمیوں کی چیخو پکار۔ وطن کی مٹی گواہ رہنے کی صدا اگر ایوان صدر سے ابھرتی تو دبئی چوک لاہور میں ایمبولینسوں کے سائرن کی آواز بھی گواہی دیتی تھی کہ خون خاک نشینہ رزق خاک ہو گیا ہے۔ اسی چیخو پکار کے دوران رات کے 12 بج گئے۔ ٹی وی پر کچھ دیر خوشگوار دھماکے کے منظر دکھائے گئے، پھر یہ احساس ہوا کہ ان سے تو کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہو رہا۔ پھر دھماکہ پس منظر پہ چلا گیا۔ دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور 18 کے لگ بھگ زخمی ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ دبئی چوک لاہور میں شب آزادی پر دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کو شہدائے آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والے برسوں میں ان خاک نشینوں کے گھروں میں جشن آزادی عجب انداز میں آیا کرے گا۔ اشک بار جشن آزادی کے ان کے پیارے تو اب ہر سال پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر ان کی برسی منایا کریں گے۔ رات کے 1 بج گئے، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا اور ایک گلی میں تنہا بیٹھ گیا۔ آج تو طفیل ابن گل بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں کس سے سوال کرتا کہ پرویز مشرف کی آخری محفل موسیقی تو نہیں؟ رات بھر میں کروٹیں بدلتا رہا۔ طفیل سے سوال تو میں نہیں کر سکا تھا، لیکن 4 روز بعد پرویز مشرف کے استعفے سے مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ طفیل ابن گل زندہ ہوتا تو مجھے ضرور خط لے کر مبارکباد دیتا اور یہ بھی لکھتا کہ صد شکر کہ تمہارا 14 اگست والا رات جاگا، اکارت نہیں گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔